ذکر مولا سے ہم زندگی پا گئے، ذکر مولا سے ہم زندگی پا گئے، قبر کے واسطے روشنی پا گئے، ذکر مولا سے ہم زندگی پا گئے، اور مجلسیں محفلیں بس انہی کو ملی۔ بطور خاص آپ کی خدمت میں شعر حاضر کر رہا ہوں جی۔ مجلسیں محفلیں بس انہی کو ملی، اپنی ماں سے جو پاکیزگی پا گئے، اپنی ماں سے جو پاکیزگی پا گئے، ذکر مولا سے ہم زندگی پا گئے، روشنی سے یہاں جو بھی لڑتے رہے، بطور خاص روشنی سے یہاں جو بھی لڑتے رہے، قبر میں جا کے وہ تیرگی پا گئے، قبر میں جا کے وہ تیرگی پا گئے، ذکر مولا سے ہم زندگی پا گئے، اور جن کی نظروں میں بدعت ہے شہ کی عزا، جن کی نظروں میں بدعت ہے شہ کی عزا، رب سے وہ لعنت دائمی پا گئے، رب سے وہ لعنت دائمی پا گئے، ذکر مولا سے ہم زندگی پا گئے، بن گیا خلد میں گھر انہی کے لیے۔ کس کے لیے بن گیا؟ ابھی شعر آپ کی خدمت میں حاضر کیا جا رہا ہے۔ بن گیا خلد میں گھر انہی کے لیے، سیدہ کے جو دل کی خوشی پا گئے، سیدہ کے جو دل کی خوشی پا گئے، ذکر مولا سے ہم ان کو جنت میں جانے سے روکے گا کون، ان کو جنت میں جانے سے روکے گا کون، وہ جو کرب و بلا واقعی پا گئے، ان کو جنت میں، ان کو تین شعر آپ کی خدمت میں، گردش دو جہاں کی ہمیں فکر کیا، ہم تو قسمت سے ناد علی پا گئے، ہم تو قسمت سے ناد علی پا گئے، اور تین در پانے والے منافق رہے، تین در نام نہیں ہے نا، تین اشارہ ہے نا، اشارہ محبوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے بس ہے، تین در پانے والے منافق رہے، اہل ایمان بارادری پا گئے، اہل ایمان بارادری پا گئے، مجھ پہ ماہر جو لطف خدا ہو گیا، مجھ پہ ماہر جو لطف خدا ہو گیا، ہے ذاکری پا گئے، شاعری پا گئے، صلوات پڑھے محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والجنة للمؤمنين ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، عالم ہستی کا پروردگار اپنی طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید کے سورہ اعراف کی 43ویں آیت میں روز محشر رونما ہونے والے ایک منظر کا ذکر فرما رہا ہے، اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ محشر کے دن مومنین جب کامیابی کا پروانہ لے کے جنت کی طرف جانے لگیں گے تو اس انداز میں گفتگو اللہ کی بارگاہ میں کریں گے۔ تمام حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں نعمت ہدایت سے مالا مال کیا، اور ایسی نعمت ہدایت کہ جس کے ذریعے سے ہم قابل جنت ٹھہرے، ایسی نعمت ہدایت کہ جس کے ذریعے سے ہم قابل جنت ٹھہرے۔ اب آگے کی آیت میں آج شروع کر رہا ہوں۔ اب کیا کہیں، اب دل سنبھال کے بیٹھو، میری باری آئی۔ کبھی کبھی یہ بھی موقع آئیں گے، اور ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ 14 کے ماننے والے ہیں، اور کوئی بھی کام کرتے ہیں تو 14 ہی کا سہارا لیتے ہیں، چاہے اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، رزم و بزم ہو، سونا ہو، جاگنا ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے انہی کا سہارا یہاں بھی ہے، اور انہی کا سہارا قبر میں بھی ہے، انہی کا سہارا برزخ میں بھی ہے، اور انہی کا سہارا محشر میں بھی ہے۔ میں تمہید کی منزل سے گزر رہا ہوں، صرف ایک جملے کی تہمت آپ حضرات کو دینا چاہ رہا ہوں۔ علامہ نیشاپوری صاحب سے آگے بڑھ رہا ہوں میں، آیت سنانے سے پہلے علامہ نیشاپوری صاحب سے یہ معلوم کیا گیا کہ قل ہو واللہ احد، کیا قل ہو واللہ احد کے نازل ہونے سے پہلے اللہ احد نہیں تھا؟ یعنی اللہ احد کب سے ہے؟ آیا قل ہو واللہ نازل ہونے سے پہلے اللہ تھا یا نہیں تھا؟ تو انہوں نے، اب سوال ہوتے رہتے ہیں نا، پہلا سوال یہ ہوا کیا انما یرید اللہ یذھبا، یعنی آئے تطہیر میں جو پنجتن آئے ہیں ان کی طہارت کے اعلان سے پہلے اہل بیت پاک تھے؟ تو اب اس پہ سوال ہوا علامہ سے، پہلا سوال یہ ہے کیا اہل بیت آیت تطہیر کے اعلان سے پہلے پاک تھے؟ تو اب انہوں نے سوالی سے کیا یہ بتا کیا قل ہو واللہ سے پہلے اللہ احد تھا؟ کیا قل ہو واللہ سے پہلے اللہ احد تھا؟ اس نے کہا احد تھا۔ تو اب علامہ نے جب یہ تصدیق کرا لی کہ قل ہو واللہ احد کے نزول سے پہلے جب اللہ احد تھا تو نزول آیت تطہیر سے پہلے بھی یہ پاک تھے۔
اب ظاہر سی بات ہے انہی کا ذکر محشر کے دن انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے، انہی کی وجہ سے ہم جنت کے قابل ٹھہرے. اگر ان کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم جنت کے لائق نہ ہوتے. اب ظاہر سی بات ہے اب یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم جنت کے قابل ہو گئے. اب یہ بھی تو پتہ چلنا ضروری ہے قرآن سے، صرف باتوں سے نہیں، قرآن سے یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. میں ابھی قرآن سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب اللہ نے 157ویں آیت میں خود اسی سورہ اعراف کی 157ویں آیت میں یعنی 157 نمبر کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. یہ آیت ہے سورہ اعراف کی 157ویں آیت. اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب کائنات کو اعلان کر کے بتا دے 4 چیزیں ہیں جنت جانے میں. جس بندے کے پاس بھی یہ 4 خزانے ہوں گے وہ جنت جائے گا. کون سا پہلا خزانہ؟ فالذین آمنوا بہ. حبیب جو بھی سچائی اور صداقت و مودت و محبت اور تسلیم کے ساتھ تیری رسالت کو مانے، تجھ پر ایمان لائے. ایک بات حبیب جو تیرے اوپر ایمان لائے، وَعَذَّرُوهُ اور جو تیری حمایت کرے، وَنَصَرُوهُ وَنَصَرُوهُ اور جو تیری نصرت کرے، جو تجھ پر ایمان لائے. ایک بات جو تیری دل سے حمایت کرے، 2 باتیں. جو تیری نصرت کرے، 3 باتیں. کیا جنت جائے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سب یہی کہیں گے ابھی جنت نہیں جائے گا. اچھا تو کب جنت جائے گا؟ تب آپ یہی عقیدت میں ڈوب کے یہی کہہ دیں گے جب تک کہ 4تھا مرحلہ نہ طے کرے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جب تک کہ وہ 4تھا مرحلہ نہیں طے کرے گا تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ابھی ہم نے لائبریری میں اوپر رکھا ہوا قرآن پڑھا اور اس میں ذکر آیا ہے. میں کچھ اور آگے پیچھے نہیں کہوں گا لیکن قرآن بھی منگا لیا کیجئے. تو پلیز میں آپ خدمت میں گزارش کر رہا ہوں ادھر ادھر کے قرآن بھی نہ منگایا کیجئے کیونکہ انسنٹ آ جاتا ہے معاملہ تو ہماری جو اولادیں ہیں، ہماری جو نوی جنریشن ہے، جو بچے ہیں، وہ پڑھ کے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. قرآن منگانا ہے، مقبول احمد صاحب کا قرآن منگائیے. قرآن منگانا ہے، فرمان علی صاحب کا قرآن منگائیے تو صحیح راستہ ملے گا. کیونکہ فرمان علی صاحب وہ حافظ قرآن ہیں، وہ حافظ قرآن ہیں کہ ادھر تو صرف سیدھے سے پڑھ پاتے ہیں اور وہ تو الٹے سے بھی پڑھتے تھے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ اہل بیت کی عطا تھی ان کے اوپر. بسم اللہ سے والناس تک جاتے تھے، 30 پاروں کو پڑھتے تھے اور پھر والناس سے چلتے تھے، بسم اللہ پہ آ جاتے تھے. ان سے جب پوچھا گیا یہ ایسے کیسے کر پاتے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا ان کے یہاں دینے میں کچھ بعید نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ جس کو جب چاہیں جو دے دیں، کوئی بعید نہیں ہے. تو اب آپ نے غور کیا 4تھی چیز ہدایت پانے کے لیے اور ہدایت کے بعد جنت جانے کے لیے 4تھی چیز شرط ہے. بہت ضروری، امپورٹنٹ، بہت ضروری، مست ہے، لازم ہے. اگر وہ 4تھی چیز نہیں ہوگی بندہ بھٹکتا رہے گا، جنت نہیں جا سکے گا. 4تھی چیز کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ. حبیب جو تیرے اوپر نہیں، حبیب اس نور کی جب تک وہ اتباع اور پیروی نہ کرے 3 خوبیوں کے ساتھ ساتھ، جب تک حبیب اس نور کی وہ بندہ پیروی نہ کرے جو نور تیرے ساتھ نازل کیا گیا.
نہیں موسم بہت ٹھنڈا ہے، آگے نہیں بولوں گا نا جی. جب تک اس نور کی پیروی نہیں کرے گا، وہ نور اوپر نہیں. یہی تو غلط فہمی ہو گئی. ابھی میں پڑھ رہا تھا قرآن اور اس کی تفسیر سائیڈ میں جو دیکھی ہے تو اس میں جو لکھنے والے ہیں، ترجمہ کرنے والے ہیں، اب پتہ نہیں کوئی جالندھری صاحب ہیں. اب ظاہر صاحب جالندھری صاحب کچھ اور ہی کر سکتے ہیں، چودھری جالندھری مطلب معاملہ الگ ہے. کیا بتائیں، ہر انسان کا عقیدہ الگ الگ ہوتا ہے. انہوں نے جو نور رسالت مآب کے ساتھ نازل ہوا ہے انہوں نے بتا دیا ہے قرآن ہے. ارے ذرا عقل کے ناخن تو لو، ذرا سا بینائی تو پیدا کرو. توبہ دل نہ کر کے ایسے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. رسول اللہ کب آئے اور قرآن کب آیا؟ رسول اللہ کب آئے اور قرآن کب آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن نور یہاں مراد نہیں ہے، کوئی اور نور مراد ہے. جب ہم نے فرمان علی صاحب کا قرآن پڑھا تو اس میں ملا کہ جب اللہ کی طرف سے محمد جیسا منصبدار جو ہدایت بانٹنے والا ہے جب ادھر چلا نزولی منزل میں تو ایک نور اس کے ساتھ ساتھ چلا اور اسی نور کو علی کہتے ہیں. اس نور کو علی کہتے ہیں. تو اب دیکھیے نور منزل نور اور ہے، منزل ظہور اور ہے. سفر جو رسالت کا الوہیت کی طرف سے ہوا ہے دونوں کا ایک ساتھ سفر ہوا ہے باعتبار نور، لیکن باعتبار ظہور دونوں میں فرق ہے. کیا سنیں آپ؟ دونوں میں فرق ہے، 30 سال کا فرق ہے. جب رسالت مآب فرش زمین پر آئے یہی تو کہا تھا ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد سے، کیوں دل چھوٹا کر رہی ہے؟ اللہ اسی جیسا اسی جیسا 30 سال کے بعد دے گا. وہ فرق یہ ہوگا کہ یہ نبی ہوگا وہ امام ہوگا. یہ نبی ہوگا وہ امام ہوگا. آپ سوچئے، آپ تو کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کافر ہو گئے اور یہ بغیر لوح محفوظ پڑھے ہوئے کوئی کام ہی نہیں کرتے. آپ بتائیے، آپ نیچے گھستے چلے جا رہے ہیں اور وہ بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں. صلوات پڑھیے نا محمد تو دیکھیے آپ نے منزل موضوع منصب ہدایت اور ہدایت ہے جو آپ کی خدمت میں مسلسل معروضات حاضر کیے جا رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب جب تک یہ 4 ملکے، 4 خوبیاں، 4 منصب، 4 فضیلتیں، 4 بلندیاں بندے کے اندر نہیں ہوں گی وہ بندہ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہوگا. اللہ کا فیصلہ ہے عزیزان گرامی، کوئی ٹال بھی نہیں سکتا. تو اب مانیے کہ رسالت مآب کے ساتھ جو نازل ہوا ہے وہ نور علی ہے. اور جب مولا کعبے میں آ گئے ہیں قرآن نازل اس کے بعد ہوا ہے اور یہ پہلے ہی نازل کرا رہے ہیں. اسی لیے کہہ رہے ہیں وہ کتاب کافی ہے. پتہ نہیں ان کی کتاب کون سی ہے اور ہمیں اپنی کتاب تو معلوم ہے جو 30 پاروں کی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہے نا؟ لیکن اب یہی فرق ہے، اس کو فرق کو مٹا بھی کون سکتا. عالم ارواح سے جو پریشانی لے کے آئے ہوں، کیا سن رہے ہیں آپ؟ عالم ارواح سے جو پریشانی بیماری لے کے آئے ہوں ان کا علاج دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جملہ عرض کر دوں تاریخ کا بڑا قیمتی جملہ، اور آپ سنیں کہ واقعی اپنے قد عقیدت پر بلند ہوگے یا علی بھی کہنے لگیں گے اور یا نبی بھی کہنے لگے. لوگ کہتے ہیں نبی کہتے نہیں. ارے ہمارا تو شیوہ زندگی یہی ہے، ہم پہلے اپنی مجلسوں میں اللہ کی حمد کرتے ہیں، محمد پر درود بھیجتے ہیں. اب اس کے بعد
ہدایت کچھ بیان کرتے ہیں، آل پاک انہی کے ساتھ ہیں عزیزان گرامی، اپنا تو شیوا یہی ہے۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے مولا مسجد نبوی کے منبر پہ تقریر فرما رہے تھے، اور مولا نے ایک خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد فرمایا 6 پیغمبر پہ اللہ نے آزمائش اس لیے رکھی کہ وہاں عالم ارواح میں تو میرے دادا علی کی مولایت و ولایت کا اقرار کیا تھا، اور فرش زمین پہ آئے جب اللہ نے کہا کہ تجدید اقرار ولایت کرو تو تھوڑا سا تشویش میں پڑ گئے، اور کیا کہا کہ اسے دیکھا نہیں ہے، کیسے کریں؟ تو ان میں آدم ہے، نوح ہے، آدم ہے، نوح ہے، ایوب ہے، یونس ہے، یہ 6 یعقوب ہے، 6 پیغمبر ہیں۔ مولا بھی تقریر فرما رہے تھے کہ ایک خلیفہ کا بچہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا کیا یہ واقعی سچ ہے؟ تو میرے مولا نے کہا سچ نہیں ہے، آخر میں بولا کہ آخری پیغمبر جو تھے وہ یونس تھے، اور تھوڑا سا اقرار کرنے میں انہوں نے تشویش کی کہ مچھلی کو وہی اللہ نے کی، مچھلی نے یونس کو اپنے پیٹ میں لیا اور 36 یا 40 دن دریاؤں کی سیر کرائی، دریاؤں کی سیر کرائی تاکہ منصبدار جو عصمت کبریٰ پر فائز ہے اس کی معرفت ہو جائے، منصبدار جو عصمت کبریٰ پر فائز ہے اس کی معرفت ہو جائے۔ اور جب 40واں دن آیا تو اس مچھلی کو پھر اللہ نے وحی کی کہ اب تو عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی، لیکن مولا نے فرمایا کہ جب کہا ہے انہوں نے کہ واقعی اللہ میں تیرے ولی علی کی ولایت کا سچے دل سے اقرار کرتا ہوں خدایا، یہ آزمائش کا لمحہ مجھ پہ تمام کر دے، تب اللہ نے مچھلی کو وحی کی کہ اب اس کو ساحل پہ چھوڑ دے۔ اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ مولا منبر سے اترے، بچوں کو سمجھا رہا ہوں، مولا منبر سے اترے، تقریر کو تمام کیا، روکا اور اس کا ہاتھ پکڑا، وہیں سے مسجد سے مولا نے کہا آنکھیں بند کر، اس نے آنکھیں بند کی، اور پھر مولا نے پوچھا، بولا کہ اے بھائی یہ بتا، آنکھ کھول، اس نے آنکھ کھولی، کہا یہ بتا تو کہاں ہے؟ کہا مولا بڑی ٹھنڈک لگ رہی ہے، ساحل پہ آ گئے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ساحل پہ آ گئے، بڑی ٹھنڈک لگ رہی ہے مولا، وہاں گرمی ہو رہی مدینے میں اور یہاں ٹھنڈک پہ۔ اب ظاہر سی بات ہے امام کا معجزہ یوں ہی نہیں ہوتا، کہیں گرمی ہوتی ہے تو کہیں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ امام جب چاہے جب چاہے نان اسٹاپ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ آپ سمجھے؟ یہ نور ہے، نور کے لیے کوئی زمین اور زمان کی قید نہیں ہوتی۔ میرے مولا نے فرمایا تصدیق کرانا چاہ رہا ہے، مولا نے حکم دیا اے کنیسہ بنت کنیس، مچھلی ابھری اور ابھر کے اس نے سلام کیا مولا کو۔ یونس کو پیٹ میں لینے کا قصہ کیا ہے؟ اب اس نے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت اور نہ لگ جائے۔ مولا نے جو پوچھا کہ یونس کا تیرے پیٹ میں آنا اس کا قصہ کیا ہے، تو اس نے پورا قصہ بتایا۔ میرے مولا نے کہا کیا اب کچھ ذہن میں آ گئی؟ تم مدینے میں تو شک میں پڑے ہوئے تھے، سمجھ میں آیا؟ بہت جلدی سے گزرنا چاہ رہا ہوں میں۔ میرے مولا نے کہا دیکھا یہ مچھلی کیا کہہ رہی ہے؟ ارے ہاں مولا اب تو یقین آ گیا۔ اب محبوں کی خدمت میں جملہ بطور تحفہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے مولا نے افسوس کیا کیسے یہ بھولے بھالے ہیں کہ جانوروں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے مگر امام کی بات گرامی، انہیں جانوروں کی بولیاں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن جو امام زمان ہے، جو ہدایت کے جواہر لٹانے والا ہے، جو ہدایت اور پناہ دینے والا ہے، جو جنت تک انگلی پکڑ کے لے جانے والا ہے، اس کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ یہی گمان میں ہے کہ محمد کی زلفوں میں لپٹ جائیں گے اور جنت پہنچ جائیں گے۔ محمد تو کہہ رہے ہیں ہم صرف گنہگاروں کے شفیع ہیں، مجرموں کے شفیع نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسن علیہ السلام نے راستے میں
راستے میں مولا جا رہے تھے، آ رہا تھا ایک خلیفہ کا بچہ، اس سے کہہ دیا تھا غلام زادے، اور اس کے ابا ہی کی زمانہ خلافت تھا، اور روتا پیٹا چلاتا شنگارتا وہ ابا کے پاس پہنچا، دماغ خراب ہو گیا، کیا ہوا بیٹا؟ آپ کی خلافت، آپ کی حکومت، آپ کا اقتدار، آپ کی سلطنت، آپ کا جاؤ حجم، آپ کی طاقت، آپ کی پاور، آپ کا لشکر، آپ کے سپاہی، ارے بیٹے کیا ہوا ہے؟ کہا بات اصل میں یہ ہے، علی کے بیٹے حسن نے مجھے غلام زادے کہہ دیا۔ تو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اسے قریب آ، دھیرے بول، تھوڑا مسکرا دیجیے، قریب آ، دھیرے بول، دھیرے بول، کوئی سننا دے، دھیرے بول، کیا واقعی کہا ہے؟ ارے ابا کہاں ہے؟ ارے تو اور قریب آ، کیا واقعی کہا ہے؟ کہاں؟ کہا قلم لے، کاغذ لے، کہا اگر ہے غلام زادے لکھوا کے لے آ۔ کیا سن رہے آپ؟ لکھوا کے لے آ۔ اب یہ دوڑ کے گیا، تاریخ ہے، دوڑ کے گیا۔ آپ نے غلام زادے نے مجھے کہا نا، کیونکہ پورا منظر بتا چکا تھا، جی جی اگر کہہ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے علی کے غلام ہی تو جائیں گے نا جنت میں۔ غلام زادے کہہ دیا تھا۔ اب جب کاغذ لے کے پہنچا، مولا حسن جا رہے تھے مسجد کی طرف، مولا رکیے رکیے، آپ نے جو کہا وہ لکھ دیجئے۔ اور کیا حکمت امامت ہے، مولا نے کیا فرمایا؟ اس وقت کہا تھا اب نہیں کہتے۔ غور کیجئے دیدان گرامی، اب یہ منزل ہدایت ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر کی جا رہی ہے۔ یقیناً اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ وَالنُّورُ الَّذِي اتَّبِعُوا النُّورُ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ، کہ جو تین باتیں ایکسپٹ کرنے کے بعد، قبول کرنے کے بعد نور کی پیروی کرے گا، اور وہ نور جو رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ جو چار چیزوں کو مانے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے، جنگ بدر کا لمحہ قریب ہے۔ دیکھیے آپ غور کیجئے، رسالت میں آپ کا لشکر بڑا مختصر سا ہے، 313 کی تعداد ہے، کہ اتنے میں 2 ارب لہیم شہیم رسالت میں آپ کے سامنے آئے، اور آنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ آپ کہیے تو تلواروں سے ہم کافرین و مشرکین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ جملہ سنیے گا، رسالت میں ہم نے فرمایا کیا قرآن کی آیت پہ عمل بھی ہے؟ کا کیا عمل ہے؟ کہا کیا میرے رسالت کو مانتے بھی ہو؟ نہیں نہیں نہیں، آپ کو مانتے ہیں لیکن آپ کی رسالت کو نہیں مانتے۔ تو رسول نے فرمایا چلے جاؤ، ہمیں تمہارے نصرت کی ضرورت آئے آئے آئے، کیونکہ شرط ہے، نصرت ہے، حمایت ہے، لیکن اول شرط ہے ایمان کی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، رسول جو بھی شخص تمہارے اوپر ایمان لائے گا، اب اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ تمہاری حمایت بھی کرے، اس پہ واجب ہے کہ وہ تمہاری نصرت بھی کرے، اس کے واجب بھی ہے کہ وہ اس نور کی اتباع و پیروی بھی کرے جو تمہارے ساتھ ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ رسول نے ریٹرن کر دیا، جاؤ، ہمیں تمہاری حمایت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری نصرت کی ضرورت نہیں ہے۔ لشکر مختصر سا تھا نا، اور لکھا ہے تاریخ میں کہ جب رسالت مآب کمی کے لشکر کے باوجود بھی کامیاب ہوئے تو سلمان مسکراتے ہوئے رسالت کی بارگاہ میں آئے، اور آ کے خوشخبری اور نوید پہنچاتے ہیں، اور ایک جملہ پوچھتے یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ مدینے سے کتنے علی لے کے آئے تھے؟ دیکھیں اس جملے میں بیداری چاہ رہا ہوں آپ کی۔ فارس کا سلمان پوچھتا ہے، غور کیجئے، فارس کا سلمان پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ مدینے سے کتنے علی لے کے چلے تھے؟ بڑی 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 شیرینیت ہے اس جملے میں۔
کتنے علی لے کے چلے تھے. تو رسالت مآب نے فرمایا سلمان کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ علی تو کل بھی ایک ہی تھا, علی تو آج بھی ایک ہی ہے, اور علی تو قیامت تک ایک ہی رہے گا. کوئی غور کریں. کہا نہیں 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 یا رسول اللہ, بدر کے میدان میں جدھر بھی دیکھا گیا ہر طرف علی میدان سے بھرا ہوا تھا. جو بھی گھوڑے سے گر رہا تھا اس کی یہی آواز تھی, ہمیں علی نے مارا. جو فراری تھا وہ بھی کہہ رہا تھا ہمیں علی نے مارا. اور جو گھر پہ پہنچ رہا تھا عورتوں سے بھی یہی کہہ رہا ہے آج تو شکست عام ہو گئی. کیوں ہوئی؟ علی نے مارا. ہر طرف علی کی مار چلائی پھر رہی ہے. تو اب سلمان نے پوچھا کتنے علی لائے؟ تو اب رسول نے فرمایا میں نے دعا کی تھی اللہ لشکر کم ہے, یا سن رہے ہیں, لشکر کم ہے, لشکر کم ہے, میرے دعا اللہ قبول کر لے, کہیں اسلام کو شکست نہ ہو جائے. تو پھر اللہ نے فرمایا یوں تو بظاہر ان لشکروں کے مقابلے میں اکیلے علی کافی ہے, لیکن علی کو کہیں اور بھی استعمال کرنا ہے, علی کو کہیں اور بھی استعمال کرنا ہے. ہم کچھ فرشتوں کو علی کی شکل میں پیدا کیے دے رہے ہیں. غور کریں, صلوات پڑھیں نا باپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ نے غور کیا؟ یہ منزل ہدایت ہے, اور وہاں بھی موقع دیے ہیں, موقع. جاؤ واپس چلے جاؤ, اور کوئی ہوتا نصرت قبول کر لیتا. ارے آئیے بھائی آئیے اور پڑھیے, بھالے نکالیے, کافروں گردنیں کاٹ دیں. لیکن عزیزو دنیا والے اور ہوتے ہیں, اور یہ منصب رسالت و منصب ہدایت پر فائز ہیں. ان کی نظر ہمہ وقت اللہ کی طرف ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ 4 چیزیں شرط ہیں جنت میں جانے کے لیے. یہ 4 چیزیں شرط ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایک کم ہو گئی تو پھر جنت میں جانا مشکل ہے. رسول پہ ایمان ہے, جس میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں جنت میں جائے, اور جس میں یہ 4 چیزیں نہ پائی جائیں وہ کہاں جائے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جائے گا نا جہنم میں؟ جہنم میں جائے گا. اور تاریخ نے یہ لکھا بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے پیغام تو سنا لیکن نبوت میں شک کیا. بھئی آغاز بھی انجام بھی ایک جملے میں آپ کے حوالے ہے. رسالت مآب نے ذوالعشیرہ میں حمایت مانگی تھی, علی کے سوا کوئی نہ اٹھا, اور وقت آخر نصرت مانگی تھی, نہیں پہنچے آپ. حمایت زبان سے ہوتی ہے, نصرت ہاتھ سے ہوتی ہے. حمایت زبان سے ہوتی ہے, نصرت ہاتھوں سے ہوتی ہے. حمایت مانگی تھی ذوالعشیرہ میں. کون ہے جو ہمارا ناصر و مددگار قرار پائے دین کے معاملے میں؟ وہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا, خلیفہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. لیکن تاریخ کا افسوس آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں کہ یہاں بھی کوئی سمجھنے والا سمجھ گیا, اور وہاں بھی کوئی سمجھنے والا سمجھ گیا. جی علامہ فرماتے ہیں, طالب جوہری کا جملہ ہے, بڑا توفیق عرض کر رہا ہوں. علامہ طالب جوہری کریں, تاریخ میں ایسے منچلے 2 ہوشیار ہی نظر آئے. ایک محمد کے بولنے سے پہلے سمجھ گیا کہ محمد بولنے والے کیا ہیں, اور ایک محمد کے لکھنے سے پہلے سمجھ گیا کہ محمد لکھنے والے کیا ہیں. محمد لکھنے والے کیا ہیں, لیکن اپنی مرضی سے محمد نہ کبھی بولتے ہیں اور اپنی مرضی سے محمد نہ کبھی لکھتے ہیں. اللہ بلواتا ہے, اللہ بلواتا ہے تو محمد بولتے ہیں, اللہ لکھواتا ہے تو محمد لکھتے ہیں.
کیا ہوا؟ انہوں نے اگر نہیں دیا نقصان کس کا ہوا؟ اگر انہوں نے دے دیا ہوتا کیا پتا کبھی اللہ کو رحم آ جاتا؟ بھائی میں کچھ عرض کر رہا ہوں، بھائی انسان زندگی بھر نیکیاں کرتا رہتا ہے لیکن سب چوپٹ ہو جاتی ہے، اور آخر میں کوئی ایسی نیکی کہ جس میں زبان بھی شامل ہوتی ہے اور نیت صادقہ بھی شامل ہوتی ہے، اور وہ نیکی کام آ جاتی ہے انسان کے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو عزیزو، یہ ہدایت کا موقع ہے جو آپ کی خدمت میں مسلسل حاضر کیا جا رہا ہے۔ اب قرآن آگے بڑھا، قرآن نے آواز دی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہ ایک سلسلہ ہے ہدایت کا۔ اللہ فرما رہا ہے حبیب وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ کے پس منظر میں یہ جملہ آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں۔ حبیب چڑھتے ہوئے سورج کی قسم، چھا جانے والی رات کی قسم، حبیب تیرے پروردگار نے تجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میرے حبیب چڑھتے ہوئے سورج کی قسم، چھا جانے والی رات کی قسم، کبھی بھی تیرے پروردگار نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان قریب ہم تجھے اتنا نوازنے والے ہیں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ کیا سن رہے آپ؟ ہائے ہائے، آج تک دنیا اللہ کو راضی کرنے میں بڑی ہوئی ہے۔ جی جی جی، سب رضی اللہ، مطلب سسٹم بھی الگ الگ ہے نا ہر چیز کا۔ جی، جو رضی اللہ ہیں دنیا انہیں رضی اللہ مان نہیں رہی ہے، اور جو کچھ اور ہیں ان کو دنیا رضی اللہ کہہ رہی۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ کہا یہ گیا ہے کہ فاطمہ جس سے راضی، فاطمہ جس سے راضی وہ ہے رضی اللہ، اب فاطمہ جس سے ناراض ہے وہ کیا ہے؟ نہیں کچھ کہوں گا، صلوات پڑھیے آپ کو۔ جی کہیں ادھر سے ادھر لفظیں نہ ہو جائیں، ظاہر سی بات ہے، اور یہ حق ہے بی بی سیدہ کے خود دل کی تمنا ہے کہ میرے دشمن کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صفات میں نہیں لوگے محبت پہ کمی آ جائے گی۔ دل سے دشمنی رکھو ان سے جنہوں نے میرے اوپر ستم ڈھائے، جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیے۔ اگر یہ کہہ رہے کیا ضرورت ہے ان کو، جیسے آج کل ہوا نہیں چل رہی ہے، وہ دروازہ بھی نہیں تھا، وہ یہ بھی نہیں تھا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کا کچھ نہیں ہے، نہ تھا، وہاں تو سبھی کچھ تھا، وہاں پردہ بھی تھا، پردہ داری بھی تھی، دروازہ بھی تھا۔ کیا سنیں آپ؟ اگر دروازہ نہ ہوتا تو رسول اللہ یہ نہ فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی دارے گرامی، علم کے شہر میں اگر دروازہ ہو سکتا ہے تو کیا علی کے گھر میں دروازہ نہیں ہو سکتا؟ مل کے صلوات پڑھیں نا محبت۔ اب اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اور ہمیشہ قسم بے عیب چیز کی کھائی جاتی ہے۔ یہ کبھی نہیں کہا جائے گا کہ آپ کے پھوٹی آنکھ کی قسم معاذ اللہ، آپ کی نہیں، مطلب میں غائبانہ بات کر رہا ہوں، دل چھوٹا نہ کیجئے گا، وقت کے اندر کام کرنا ہے نا، گھڑی پہ میری نظر ہے، آپ گھڑی نہ دیکھا کیجئے، آپ مجھے دیکھیے، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں۔ جی ایک ایک منٹ جی لمحے محشر کی طرح گزرتا ہے، کہاں ہیں آپ؟ جی جی غور کیجئے عزیزان گرامی۔ تو میں جلدی جلدی سے منزل پہ آ رہا ہوں اور قیمتی ایک لمحہ بیان کر کے بات تمام کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ نے قسمیں کھائیں، اور قسمیں کھا کے یہ عہد اور وعدہ کیا حبیب میں نے تجھے کبھی بھی تنہا نہ چھوڑا، یعنی کسی کی نصرت کے بغیر، یعنی ہمیشہ
حمایت بھی تیرے ساتھ رکھی، تیرے ساتھ نصرت بھی رکھی، اور اس نور کو بھی تیرے ساتھ رکھا۔ کبھی میں نے تجھے تنہا نہ چھوڑا حبیب، اور عنقریب تجھے تیرا پروردگار اتنا نوازنا چاہ رہا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا کہ بھیا یہ اللہ نے کب نوازا کہ رسول راضی ہو گئے۔ وہ ایک ہی لمحہ ہے عزیزان گرامی، کون سا؟ وہ غدیر کا میدان ہے۔ رسول کے دل کی تمنا تھی کہ علی خلیفہ بنے، کیونکہ کسی میں علی جیسی لیاقت نہیں تھی۔ تو اللہ نے کہا پیغام پہنچا دو، اور ہم تم سے راضی ہیں اور تم ہم سے راضی ہو عزیزان گرامی۔ اب اس کے بعد کا ایک مرحلہ مختصر سا اور بڑا قیمتی مرحلہ ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ اے میرے حبیب اس بات کو بھی نہ بھولنا کہ جب تک تم کو میں نے بے سہارا پایا۔ اچھا، ہمارے استاد محترم مولانا ابن حیدر نقوی صاحب پروفیسر آف جامعہ ناظمیہ اکثر تقریب بہت سے مدارس سے کرتے ہیں، آپ بہت ہمارے اکثر ذاکرین کا طریقہ کیا ہے کہ وہ عام ادھر سے ادھر پڑھ جاتے ہیں۔ یتیم ظاہری طور پہ نا یتیم کا، تو وہ کہتے ہیں یتیم نہیں محمد، یتیم تھے ہی نہیں۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ وہ یتیم ہے، وہ یتیم نہیں ہے کہ جس کے پاس علم و ادب ہے۔ یتیم تو وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں، ادب نہیں۔ غور کیجئے، مولا کا خود فرمان ہے لیس الیتیم، وہ یتیم نہیں ہے کہ جس کے پاس جس کا باپ مر جائے، ماتا ابو یعنی جس کا باپ مر جائے وہ یتیم نہیں ہے، بلکہ ولیکن یتیم، بلکہ وہ یتیم ہے کہ لیسا ادب، کہ جس کے پاس علم نہ ہو، ادب نہ ہو۔ یہ مولا کا فرمان ہے عزیزان گرامی۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب میں نے تم کو بے سہارا پایا، اپنا سہارا دے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ حبیب میں نے تم کو بے سہارا پایا، اپنا سہارا دیا، اور اے میرے حبیب میں نے تمہیں بغیر مال کے دیکھا، اپنے مال سے تمہیں مالدار بنا دیا۔ اب تاریخ بشریت کو اٹھائیے اور پڑھیے، کیا سنیا؟ تاریخ اسلام اٹھائیے، تفسیر قرآن پڑھیے کہ رسول کو سہارا کون دے رہا ہے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے سہارا دیا جی، اور رسول کو مالدار کون کر رہا ہے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مالدار کیا۔ میں کہوں گا اللہ یہ کیا؟ رسول اللہ کو پروان تو ابو طالب چڑھا رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے میں نے کیا۔ اسلام پہ دولت خدیجہ خرچ کر رہی ہے اور تو کہہ رہا ہے میں نے غنی بنایا۔ تو اب اللہ نے آوازی بندے غفلت میں زندگی نہ گزار، میں کچھ عرض کرتا ہوں بندے غفلت میں زندگی نہ گزار، جس بندے کا فعل مجھے پسند آ جاتا ہے میں اس کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہوں۔ غور کیا؟ ابو طالب کی پرورش کو میں نے پسند کر لیا تو میں نے کہہ دیا کہ پناہ میں نے دی ہے، اور خدیجہ کے مال کو قبول میں نے کر لیا تو پھر کہہ دیا کہ میں نے دولت سے تمہیں مالدار بنایا ہے۔ ایک جملہ عرض کر کے منزل پانا چاہ رہا ہوں، آپ غور فرمائیں۔ دیکھیں اس موقع کو بہت نازک انداز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور بچے جوان بوڑھے سب تشریف فرما ہے۔ آپ دیکھیے ایک بستی نے، عام طور سے نہیں کہہ دیتے ہیں ہم جس کو پاتے ہیں سخی بنا دیتے ہیں،
اپنے منچلے لفظوں میں، اور جس کو پاتے ہیں بخیل بنا دیتے ہیں، جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کی نثر میں سخی کون ہے اور بخیل کون ہے؟ اب خدیجہ کی بات آ گئی تو ایک جملے سے عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، ایک دن پوچھا تھا خدیجہ نے، یا رسول اللہ آپ پہ جو بھی کچھ کیا ہے کیا اللہ اس سے راضی بھی ہے یا نہیں؟ ہم جو کر رہے ہیں کوئی پیغام آ رہا ہے کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہم جو کر رہے ہیں صرف بھروسہ ہے کہ قبول کر لے گا اللہ. لیکن ایک دن خدیجہ نے لوہا منوا لیا اپنی قربانی کا کہ چپ بیٹھی ہوئی تھی، رسالت میں آپ آئے، خدیجہ پریشان کیوں؟ کہا کہ وہ تھوڑی سی تشویش ہو رہی ہے، جو بھی کچھ میں نے کیا کیا اللہ کی توفیق سے کیا ہے، تو میں نے کیا بتائیں دل میں خواہش یہ ہوئی کہ اللہ نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں. بس کہا قبول چاہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ سند آ جائے. ارے آ جاتی تو کتنی میں اپنے کو نصیب ور سمجھتی. اور خدیجہ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. ہائے رے، عصمت جس مکان میں رہی اس کی مکین کو خدیجہ کہتے ہیں. کہہ رہے رسالت مام نے ابھی یہ چاہا کہ فوراً جبرائیل آ گیا اور اس نے پہلے رسول کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد جی کہا اللہ کی طرف سے حبیب خدیجہ کو میرا سلام کہو. ہائے زمانہ جسے سلام کہے اسے اللہ کہتے ہیں، اور اللہ جسے سلام کرے اسے خدیجہ کہتے ہیں. یہی وہ خدیجہ ہے عزیزان گرامی. ایک جگہ مسجد بن رہی تھی اور صاحب میرے ٹیچر ایک گجراتی ٹیچر ہے شبیر راجانی، انہوں نے اب تیجانی بھائی کی جو گجراتی کتاب ہے اس میں سے ایک واقعہ نقل کیا، اور انہوں نے واقعہ بطور تحفہ اردو میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں. بہت قیمتی لمحہ ہے اور اس میں بھی ہمیں کاربند ہونے کی کوشش کرنا چاہیے. مسجد بن رہی تھی، بیچاری یہ ہوا طے یہ پایا کہ چلیے کچھ مالدار لوگوں سے بات کی جائے گی، کچھ کمی پڑ رہی ہو جائے گی. بہرحال ایک بستی سے کچھ لوگ چلے ایک پیسے والے مرد مومن کے گھر پہ، دروازے پہنچے. انہوں نے پوچھا کون آیا؟ کہا کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں چندہ لینے کے لیے. کہا بٹھا لو پہلے چائے پلاؤ. کیا سنا آپ نے؟ پہلے چائے پلاؤ. سیٹ اندر تھے، بیٹھک میں نوکر تھا، اس نے کہا پہلے چائے پلاؤ. میں آپ کا وقت قیمتی وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں، ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں آج کی مجلس میں، بہت قیمتی میسج ہے. چائے پلاؤ. نوکر نے اب جو بھی پیٹرومیکس کہیے، جو بھی کہیے، انگیٹھی کہیے، جو بھی کہیے، کھڑکی کے سامنے رکھا ہوا تھا، وہیں اپنا ماچس کو باکس کو کھولا اور یوں کیا، ہوا آئی اس نے بجھا دیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک بجھا، دوسرا بجھا. اب سیٹ اندر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اب وہ اٹھ کے آیا، غصے ہو گیا، دماغ خراب ہو رہا ہے. جب تک یہ باری نہیں بند کرے گا، کھڑکی نہیں بند کرے گا، ونڈو نہیں بند کرے گا، یہ کیسے چلے گا؟ اس نے آ کے خود بند کیا. کہا اب جلاؤ. توجہ چاہ رہا ہوں، اب جلاؤ. اب جو ایک ہی تیلی جلائی جل گیا، چائے بن گئی. آنے والے لوگ تو بہت حیران تھے، کیا ہوگا آخر، کہیں نہ کہیں ایک تیلی پہ سیٹ مر گیا ایک دم، یا کیا اللہ بہتر ہے، کیا ہونے والا ہے، کون سا قہر اللہ ٹوٹ جائے گا. اپنا معاملہ بھی نہیں، اللہ کا معاملہ ہے. ذرا ایسا نہیں ہے، نصیحت نہیں، بہت بڑی نصیحت ہے چونکہ خدیجہ تک لے جانا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. اور اس جملے پر میں آپ حضرات کی، تمام حضرات کی دعاؤں کا بھی طالب ہوں. کیسا سیٹ ہے، ایک دو تیلی جل گئے، تیسرے پہ اس نے قیامت برپا کر دی نوکر پہ. اللہ جانے ہم لوگوں پہ کیا کرے گا یہ. کہنے جیسے ہی نوکر نے چائے بنائی، ادھر میری طرف متوجہ ہو جائیے، ادھر نوکر نے چائے بنائی اور کہا سب کو چائے پلائیے، اور کہا پوچھئے کیا خدمت کی ضرورت ہے، سب کو اچھی طریقے سے سکون ملنا چاہیے، ہر ایک دروازے پہ مہمان نہیں جاتے. اور یہ بیچارے دل سمیٹ کے بیٹھے ہوئے، یہ کہہ کیا رہا ہے، ابھی تو یہ قہر ڈھائی چکا ہے نوکر پہ. اچھا چائے پی چکے، آگے سیٹ بیٹھا، سلام کلام ہوا، خیریت، کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟
कहा साहब बस्ती में मस्जिद बनने वाली साहब, इतना इतना पैसा कम है। और कितना पैसा कम है? हजरत दिल संभाल के, जो बहुत पढ़ा लिखा था उससे कहा तुम बोलो, हम खुदा ने खास्ता इसने डांट दिया तो मैं बैठ जाऊंगा, तुम बोलो। जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था उसको उभारा गया, तुम बोलो। उसने कहा सरकार माफ कीजिएगा, कम से कम 10,000 रुपए। बस आप ही बस हो गए क्या? मैंने कहा बस आप ही बस हो गए। और मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में। देखिए तीली वाला फलसफा अलग था। देखिए मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं अजीज आने के लानी। 2 तीली बेकार निकली, तीसरी तीली पे शेठ बिगड़ गया और यहां नाम आया 10,000 का, खुश हो गया। पूछता है बस और कहिए। जब और का हौसला देखा तो पढ़े लिखे आदमी ने पूछा कि सेठ कुछ सवाल कर सकते हैं? अरे नहीं, सवालात करो। का सर वो 2 तीली बेकार हो गई थी और तीसरी तीली पे आपने तो कीली लगा दी नौकर के दिमाग में है। उसको तो मार झाड़ा भी बहाया, जो भी किया। वहां आप इतना गर्म हो गए और यहाँ 10,000 पे आप इतना नर्म हो गए, खुश हो गए। तो कहा असल में तुझे मालूम नहीं है, वो बेकार जा रहा था। वो इफरात और तफरीद की मंजिल में जा रहा था, इसीलिए मैं बिगड़ गया और ये कुदरत के बैंक में जा रहा है। कुछ अर्ज करना भाई, यही सबब है खदीजा की दौलत का। जब तक काफिरीन का मामला रहा, खदीजा दौलत को समेटे रही और जब इस्लाम की नुसरत का मौका आया तो खदीजा ने दौलत रिसालत पे उड़ेल दी। ये मंजिल है और इस इरादे से कि ये दौलत जो रिसालत पे कुर्बान की गई है, आज भी वो दौलत इस्लाम के काम आ रही है ना। इस्लाम आज भी पल रहा है खदीजा की दौलत के टुकड़ों पे। अब एक शख्स ने कहा नहीं था मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन चौथे इमाम से कि करबला में कौन जीता कौन हारा। इस्लाम का लफ्ज आ गया है, उसकी तौज़ीह में जुमला अर्ज करके आगे बढ़ना चाह रहा हूं। मौला ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा मस्जिद जा रहे हैं नमाज पढ़ने। मौला ने कहा नमाज पढ़ के आओ फिर मैं बताऊं। अब तो जल्दी से उसने नमाज पढ़ी और आ गया। मौला बताइए। कहा तुम क्या करके आ रहे हो? नमाज पढ़ के आ रहे हैं। तो मेरे मौला ने कहा अगर नमाजें मिट गई होती, हाय हाय हाय, अगर नमाजें मिट गई होती तो यजीद कामयाब था, और ये नमाजें अगर जिंदा हैं तो मेरा बाबा कामयाब। बस अरबाब आज़ाद बहुत कुछ आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। वक्त की किल्लत भी है और दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है। अब रब्ते मसाइब की जो मंजिलें हैं वो भी अहम मंजिल है। ज़ाने गरामी कौन सानिया ज़हरा जाम शहादत पीने के लिए शब आशूर से मचल रहे हैं या मोहम्मद, और माँ बालों में उंगलियां डाल डाल के समझा रही है बेटो जाफर तैयार के पोते हो, अब्दुल्ला के लख्त जिगर हो, तुम्हारा नाना हैदर कर्रार है, तुम्हारी माँ सानी ज़हरा ज़ैनब है। बेटा देखो जब सुबह आशूर का रोज़े आशूर बाज़ार आशूर गर्म हो तो मेरे लाडलो, मेरे बेटो, मेरे शहजादों मौत से कतराना नहीं, वरना ज़ैनब दूध नहीं बख्शेगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम सही। रात भर अली की लाडली और मोहम्मद को समझाती रही, तरह तरह से समझाया। बेटो देखो तुम्हारा चचा अब्बास कैसा है, उसने तुम्हें फनून जंग सिखाए,
ایسی اور محمد یادگاری جنگ کرنا کہ تمہارا دادا بھی تم سے خوش ہو جائے، تمہارا نانا بھی تم سے خوش ہو جائے، تمہارا ماموں بھی تم سے خوش ہو جائے، تمہاری نانی بھی تم سے خوش ہو جائے. بس ایک ہی جملہ کہتے تھے، آنو محمد اماں سب کچھ دماغوں میں آ گیا ہے، اماں صبح عاشور کا بازار گرم تو ہونے دیجئے. پھر دیکھیے گا ایک طرف سے میں ہوگا، ایک طرف سے میرا بھائی ہوگا، میمنے کی فوج کو میسرے سے اور میسرے کی فوج کو میمنے سے نہ پلٹا دیں تو آنو محمد نہ کہیے گا اماں. اب روایت یہ بتاتی ہے روز عاشور کا سرور طول سورج طلوع ہوا اور بازار جنگ گرم ہوا. بی بی زینب کے دونوں لاڈلے ماموں کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد اس نے بغا مانگ رہے ہیں کہ اتنے میں حسین کی نظر پڑی، عبداللہ یاد آ گئے، رونے لگے زارو قطار. آنو محمد تم میرے بھانجے ہو، تم کو ہم میدان وغا کی کارزار کی اجازت کیسے دیں؟ ہاں واپس کر دیا، ٹھیک ہے جب وقت آئے گا پھر تمہیں ہم اجازت دے دیں گے. دونوں بیٹے آ گئے. اماں آنکھوں میں آنسو، اماں ماموں سے بڑی کوشش کی مگر اماں ماموں نے واپس کر دیا. اماں ماموں مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے. بس ایک مرتبہ روایت یہ بتاتی ہے کا فضا میرے بھائی حسین کو تو بلا کے لاؤ، اور اگر حسین نہ آنا چاہتے ہو تو زینب حسین کے پاس آنا چاہ رہی ہے. اللہ نے کس قدر حسین کو بہن سے محبت تھی. جناب فضا جب حسین کے قریب آئی ہیں اور کہا کہ آقا آپ کو شہزادی ثانی زہرا طلب فرما رہی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہلایا ہے کہ اگر بھائی کے پاس وقت نہ ہو تو حسین زینب آپ سے ملنا چاہتی ہے. اب روایت یہ بتاتی ہے کہ حسین دوڑ کے میرے خیمہ پہ آئے. بہن زینب کیا ہوا؟ کہا بھیا یہ بتاؤ کہ کبھی یہ بتاؤ بھیا زینب نے کبھی تم سے کوئی چیز مانگی ہے؟ جزاک اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. زینب فرماتی ہیں کہ بھیا یہ بتاؤ کیا زینب نے تم سے آج تک کوئی چیز طلب تو نہیں کی؟ کہا نہیں بہن. کہا بس آج ایک خواہش کر رہی ہے زینب، اب اس کے بعد کبھی زینب بھیا تم سے کوئی چیز نہیں مانگے گی. بھیا یہ مدینے سے تو تحفے تو قربانیاں لے کے آئے. بھیا عبداللہ نے چلتے چلتے یہ قربانیاں یہ تو فدیے دیے تھے، اور یہ کہا تھا مدینے سے چلتے چلتے کہا تھا زینب جب بھائی حسین پہ کوئی وقت آ جائے تو میں بیٹا میری طرف سے خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. ایک بیٹے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا. لیجئے حضرات، آنو محمد کو میدان کارزار کی اجازت مل گئی. آنو محمد میدان کارزار میں پہنچے، مقتل میں پہنچے. اب ایک طرف مولا عباس ہیں، ایک طرف مولا حسین ہیں. آنو محمد کی جنگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ماموں بھی خوش ہو رہے ہیں اور بھائی عباس بھی خوش ہو رہے ہیں کیونکہ فنون جنگ سکھائے تھے. جناب علی اکبر کو بھی عباس نے، علی اکبر کو عباس نے، جناب قاسم کو عباس نے، آنو محمد کو عباس نے فنون جنگ سکھائے تھے. ہاں دونوں ماموں بیٹھے ہوئے جنگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اور ایک مرتبہ شب عاشور میں زینب نے کہہ دیا تھا کہ اگر لڑتے لڑتے دریائے فرات پہ پہنچ گئے جی واپس پلٹ آنا، پانی کو منہ نہ لگانا نہیں تو زینب دودھ نہ بخشے گی. اب یہ بھائی دریا کی فرات کی طرف جا رہا تھا کہ محمد نے آن سے کہا فرات کی طرف جا تو رہے ہو، دشمن پر حملہ کر کے واپس آ جانا مگر دریا سے پانی نہ پینا. تمہیں پتا نہیں ہے چولہے میں علیت کا پیاسا ہے. ارباب رضا روایت یہ بتاتی ہے بہت کشتوں کے پشتے آنو محمد نے لگائے. آخر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، گھوڑوں پہ سنبھل نہ سکے. آواز دی ماموں مدد کو آئیے. مولا حسین اور مولا عباس
اب کل آپ مسائل سن چکے ہیں، میں ایک جملہ اس کے آگے کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. واقعی صحیح ہے، روایتوں میں بھی ہے، زینب نہیں روئی. آنو محمد کو حسین اور عباس لے کے آئے خیمے میں، دونوں لاشیں رکھ دی ہیں، اور مقتل لکھتا ہے، راوی لکھتے ہیں، مالیو سبتین لکھتے ہیں کہ زینب نے دونوں بیٹوں کے بیچ میں مصلی بچھایا. یہ فاطمہ کی بیٹی، آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، رو نہیں رہی ہے زینب، زینب نہیں رو رہی ہے، مصلی بچھا کے سجدہ شکر کرتی ہے. پالنے والے میری دو مختصر سی قربانیوں کو قبول فرما. اور زینب شکر کا سجدہ ادا کر کے روایت بتاتی ہے کہ زینب کربلا میں انو محمد کو نہ روئی. بس بہت اس جملے کو سنیں گے آپ روئیں گے. زینب کربلا میں انو محمد کو نہ روئی، کوفے میں انو محمد کو نہ روئی، شام میں انو محمد کو نہ روئی. جب روئی زینب حسین کی ضعیفی، حسین کی مظلومی، حسین پر ستم پہ روئی. اللہ اکبر. روایت بتاتی ہے شام میں 1 سال قید میں رہی، زینب نہ روئی. جب بھی روئی عباس کو روئی، جب بھی روئی حسین کو روئی. اور روایت یہ بتاتی ہے جب 1 سال کے بعد قید خانے شام سے چھوٹ کے زینب کربلا آئی ہے، آنو محمد کو نہیں روئی. آواز کے ساتھ رو لو، آخری جملہ مجلس تمام ہو رہی ہے. آنو محمد کو نہیں روئی. روایت بتاتی ہے کہ جب زینب مدینے آئی اور عبداللہ کے گھر میں گئی، ننھے سے آنو محمد کے حجرے دیکھے، ممتا جوش میں آئی، کہیں اول کے بستر پہ گر کے آنو محمد آج زینب تم پہ روئے گی، کہیں ہائے اول کہے گے، کہیں ہائے محمد کہے گے. زینب مرثیہ پڑھ رہی ہے، فرشتے مرثیہ پڑھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم قضائہ و تسلیم علیہ ماتم.